زیادہ تر ماہرین فلکیات کہہ رہے ہیں کہ یہ دمدار ستارہ کوئی ایلینز کی اسپیس شپ نہیں ہے، جیسا بہت سے لوگوں کو لگ رہا تھا۔ جولائی میں پہلی بار دکھائی دینے والا 3i ایٹلس اب تک دریافت ہونے والا تیسرا انٹرسٹیلر یعنی ستاروں کے درمیان سے گزرتا ہوا دمدار ستارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے اسٹار سسٹم میں پیدا نہیں ہوا تھا اور کسی اور اسٹار سسٹم کی پیدائش کے وقت بنا تھا۔ یہ کہکشاں میں اربوں سال سے سفر کر رہا ہے۔ جیسے ہی یہ سورج کے قریب آیا اور گرم ہوا تو یہ صرف گریوٹی یا کشش ثقل کی وجہ سے متوقع رفتار سے کچھ زیادہ تیز حرکت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو ایسا لگا کہ شاید اس میں کوئی مصنوعی انجن لگا ہوا ہے۔ جو نان گریویٹیشنل ایکسلریشنز یا غیر کشش ثقالتی تیز رفتاری ہم ناپ رہے ہیں وہ ایک دمدار ستارے کے لیے بالکل معمول کی بات ہے۔ جب یہ سورج کے قریب آتے ہیں تو ان کی دم بن جاتی ہے اور مواد سبلیمیٹ ہو جاتا ہے، یعنی یہ ٹھوس سے گیس میں بدل کر خلا میں خارج ہو جاتا ہے۔ یہ یکساں نہیں ہوتا اور آپ کو اس سے جیٹس نکلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور اگر خلا میں کسی چیز کے پیچھے جیٹ خارج ہو رہا ہو تو وہ ایک راکٹ ہوگا۔ یہ شاید سورج کے قریب آنے پر نیلا بھی ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے سوچا کہ شاید اسے ایلینز چلا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ رنگ میں کوئی ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ سچ یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ سورج کے قریب آتا جا رہا ہے شاید اس کی ساخت میں تبدیلی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اس میں پانی زیادہ یا کم ہو سکتا ہے اور یہ رنگ میں تبدیلی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اگر اس میں بہت زیادہ نکل دھات موجود ہے تو یہ ہمیں اس خام مال کے بارے میں بتاتا ہے جو ستارے اور سیارے بنانے کے لیے 7، 8، 9 ارب سال پہلے موجود تھا۔ فی الحال ہمارے پاس انٹرسٹیلر دمدار ستاروں کے بارے میں ابھی بہت کچھ سیکھنے کو باقی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کہکشاں میں ایسے اربوں دمدار ستارے موجود ہیں اور ہم نے 3 دیکھے ہیں، اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ آیا یہ غیر معمولی ہے یا نہیں۔